میں اعلان کے معراج کی شب ہے، خالق کا ہے فرمان کے معراج کی شب ہے، خالق کا ہے فرمان کے خوش آمدید کہتے ہیں. بس یہ بزم جاری ہے، اور اب تو اس سیگمنٹ میں تو انشاءاللہ باقاعدہ بزم کا اور محفل کا سما ہوگا انشاءاللہ، اس لیے کہ عالم اسلام کے مشہور معروف نعت خواں حضرات بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور علماء کرام میں سے جناب قبلہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ بہت لطف آئے گا انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں. پھر آگے انشاءاللہ مفتی سہیل احمدی صاحب کا بیان بھی ہے آگے انشاءاللہ. تو یہاں ہم نے گزارش کی تھی قبلہ داؤدانی صاحب سے، میں بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور پھر میں نے کہا عالم اسلام کے مشہور معروف نعت خواں حضرات ہیں. ایک تو ہمارے عامر فیاضی صاحب جو کہ شاندار بہترین نعت خواں ہیں اور سما باندھ دیتے ہیں جب پڑھتے ہیں تو. اور پھر کیو ٹی وی کے اور شان رمضان کے بھی جتنے بھی نعت سے متعلق امور ہیں، علماء کرام سے متعلق، ان کے روح روا بھی ہیں اور بڑے اچھے انداز سے سارے معاملات چلاتے ہیں. تو وہ بھی ہیں ہمارے ساتھ، بہت نوازش، بہت شکریہ. اور وسیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں. وسیم صاحب کیا خوبصورت پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں. اور میرے دائیں ہاتھ اور میرے بائیں ہاتھ میری تو سب موجیں لگی ہوئی ہیں، چونکہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ بھائی میں، اور یہ یقین کریں اس میں کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہے کہ میں مختلف محافل میں ان دو حضرات کو سننے کے لیے، باقاعدہ ان دو حضرات کو سننے کے لیے جاتا تھا. تو میری تو موجیں لگی ہوئی ہیں کہ میرے یہاں پر جائے وہ جناب قاری وہی ظفر قاسمی صاحب تشریف فرمائے، یہاں جناب صدیق اسماعیل صاحب تشریف فرمائے. سو اللہ ہیز بین ویری کائنڈ ٹو می کہ مجھے نہیں کبھی پتا تھا کہ میں اتنا خوش نصیب ہوں گا کہ ان حضرات کے ساتھ میں کسی بزم کا حصہ ہوں گا. تو اس لیے میں یہ کہتے ہوئے کتراتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کے ساتھ موجود ہوں، اس لیے کہ یہ اس سے پہلے سے ہیں ہی ہیں، تو میں ان کے ساتھ موجود ہوں. تو اگر اجازت دیں تو ہم قاری صاحب کے کلام سے آغاز کریں، انشاءاللہ گفتگو بھی جاری رہے گی اور کلام بھی سنتے رہیں گے. قاری صاحب اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کریں. بسم اللہ. آئیے. بسم اللہ. عربی نعت سے ابتدا کر رہا ہوں، جو عطا ہو. میری شناخت بنی سب سے پہلے میں نے وہی پڑھی ہے، جی اسی سے ابتدا کر رہا ہوں. عطا ہو. اور اس رات کی مناسبت سے اس میں شعر بھی ہے، اس میں پیش کر رہا ہوں. عطا ہو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے نور ساغر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جبریل اتا لیلۃ اسرا ورب دعاه لحضرتك. جبریل اتا لیلۃ اسرا ورب دعاه لحضرتك. اللہ
لا سبحان اللہ، الہ الا اللہ سبحان اللہ، محمد رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. میرے قاری صاحب اس سے پہلے کہ اگلا کلام سنائیں، قبلہ زاؤدانی صاحب اس بارے میں فرمائیے گا، چونکہ آپ نے ابھی قاری صاحب نے منظوم انداز میں سرکار دو عالم کے حوالے سے کہ ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے، اور ابھی پچھلے سیکنڈ میں آپ نے سورہ نجم کی آیات، سورہ بنی اسرائیل کی آیات کے حوالے سے کہا کہ اللہ یہ نعت ہے سرکار دو عالم کی، قرآن کی آیت میں نعت بھی ہے. تو یعنی یہ جو ہم سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو اس طرز کی جو باتیں سنتے ہیں، تو اس بارے میں فرمائے گا کہ یعنی کہ کہیں یہ گمان نہ ہو کہ یہ صرف کوئی کہ یہ صرف خطابت کے جوش کے جملے نہیں ہیں، بلکہ یہ فرمودات الہی ہیں. یہ اس والے فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو آپ نے جملے کہے تھے اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. آسمان نعت خوانی کے مہر و ماہ یہاں کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ. اور یقین جانیے کہ عامر فیاضی صاحب سے تو اب دوستی ہے، اور وہ وسیع صاحب سے بھی، وہ تو اب دوستوں میں سے ہیں، مگر یہ تو بزرگان میں سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا بچپن گزرا ہے ان کو سنتے ہوئے، جوانی میں بھی انہی کو سنا ہے اور واقعاً استفادہ کیا ہے. جس طریقے سے وہ پڑھتے ہیں اور جس طریقے سے ادائیگی ہے، سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ان بزرگان کے کلام میں ہم کو ملتی ہیں. اچھا آپ واقعاً دیکھیں تو اس وقت بھی میں نے ایک شعر بھی پڑھا تھا غالب کا، غالب ثنائے خواجہ بہ یزدہ گذاشتیم کیا ذات پاک مرتبہ دان محمد. غالب کہتے ہیں کہ ہم نے تو نعت پیغمبر کو پروردگار عالم کے سپرد کر دیا کہ ہمارے بس میں کہاں ہے. ہم تو اگر ثنا بھی کرنا چاہیں گے تو کچھ ایسے الفاظ نہ زبان سے ادا ہو جائیں کہ گستاخی شمار ہو. تو وہی خدا جانتا ہے کہ کس طریقے سے حبیب کا تذکرہ کرنا ہے. جو کہہ رہا ہے کہ وہ احمد ہے، جو کہہ رہا ہے کہ وہ محمد ہے، قرآن مجید میں دونوں نام استعمال ہوئے ہیں. مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، اور سورہ محمد کے نام سے تو پورا سورہ 47واں سورہ. تو محمد کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. تو آپ ذرا غور فرمائیے کہ جس کے نام ہی میں حمد موجود ہو وہ کتنا قابل تعریف ہوگا. محمد، اور پھر باب تفعیل جو عربی کے اندر شدت کے لیے، کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ یعنی جس کی تعریف فقط نہ کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. تو پھر اس کے بعد ہم کو سمجھ میں آتا ہے وہ جملہ کہ دنا فتدلّا فکانا قاب قوسین او ادنا. وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ دو کمانے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قربت. یعنی آخری بات تو پھر یہی رہ جاتی ہے جو میں نے بعض مفسرین کے الفاظ دیکھے تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ معبود معبود رہے اور عبد عبد رہے. باقی کتنی قربت ہے نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں. کیا کہنا کہ ہے وہ اب بات کہی ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. کہ اس دور کرامات سے صدیوں پہلے، اس دور کرامات سے صدیوں پہلے میرے آقا کے قدم عرش بری تک پہنچے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا قاری صاحب سنائے گا. وسیم بھائی میں چاہ رہا تھا کہ آج شب کی مناسبت سے اگر قاری صاحب وہ نعت شریف جو سر طور کوئی جائے اس سے تو بابا کیا کہنا ہے، جس سے خدا بلائے حضرت سے فرمایا، کیا کہنا ہے. واہ واہ. جس سے خدا بھائی نے بڑی خوبصورت نعت کی فرمائش کی ہے، عطا ہو اور اسی رات کی مناسبت سے ہے یہ نعت شریف. بے شک کہ پہلا مصرع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے شاعر کہہ رہا ہے سر طور کوئی جائے اس سے آپ کیا کہیں گے، اور دوسرا مصرع وہ خود ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس عظیم ہستی کیا فخر موسیٰ کے لیے دوسرا. سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے. سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے. سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے. اور جس سے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے. جس سے خود خدا بلائے اسے آپ کیا
اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ اب زیادہ یہ شعر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ہاں سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، اور جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے، جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے، اور جو کلام رب سنائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو کلام رب سنائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو خطا معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے، جو خطا معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے، اور جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے، کوئی اس کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی، کوئی اس کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی، جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے، جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے، جو قمر کو توڑتا ہو جو دلوں کو جوڑتا ہو، جو قمر کو توڑتا ہو جو دلوں کو جوڑتا ہو، جو یہ معجزے دکھائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو یہ معجزے دکھائے اسے آپ کیا کہیں گے، سبحان اللہ، اسے آپ کیا اسے کہیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس، اور گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں،
مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کے کیا کہنے، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش صاحب کا کلام. ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش، دفعتاً میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس. اللہ تعالیٰ آج کی شب کے صدقے میں انشاءاللہ شفاعت نصیب فرمائے. قاری صاحب آپ ایک کلام سنائیے، پھر ہم صدیق بھائی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. ایک اور بڑا خوبصورت کلام ہے، آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر. در مصطفیٰ کا منظر میری چشم تر کے اندر، در مصطفیٰ کا منظر میری چشم تر کے اندر، کبھی صبح آ گیا ہے کبھی شام آ گیا ہے، کبھی صبح آ گیا ہے کبھی شام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر. جو سخی ہے دنیا بھر کے وہ گدا ہے ان کے در کے، کہ کرم کا ان کے ہاتھوں میں نظام آ گیا ہے، کہ کرم کا ان کے ہاتھوں میں نظام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر. سبحان اللہ. اور بدامی بھائی جو شعر پیش کر رہا ہوں معراج کی شب کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنیے گا. یہ طلب تھی انبیاء کی رخ مصطفیٰ کو دیکھیں، یہ طلب تھی انبیاء کی رخ مصطفیٰ کو دیکھیں، یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے، یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے، یہ طلب تھی انبیاء کی رخ مصطفیٰ کو دیکھیں، یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے
یہ مقام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہے، سبحان اللہ کیا کہنے ہے۔ اور صدیق بھائی کے جانے سے پہلے مولانا صاحب اس پہ بھی بتائیے گا، یہ جو اس کلام کا بھی جو عنوان تھا، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، کہ کس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اس دنیا کی اور اس دنیا کی مشکلات میں کمی کا یا خاتمے کا سبب بن سکتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا، حقیقت نے وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ تو کس طریقے سے اگر سرکار دو عالم کی سیرت ہو ذہن میں تو وہ زندگی کے مختلف ایسپیکٹس میں ریلیونٹ ہو سکتی ہے اور چیزوں کو آسان کر سکتی ہے۔ عظمت کا نقش جتنا انسان کے دل میں گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے اعمال کے اندر اس کا ریفلیکشن نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ صحیح ہے، واہ واہ۔ جب کسی کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے نا، تو آئیڈیلائز کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، یعنی آپ دنیا کے اندر دیکھیں اور دنیا داری کے اعتبار سے دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں نظر آتا ہے بعض افراد کہتے ہیں یہ کرکٹر مجھے بہت پسند ہے، صحیح ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ ہیئر اسٹائل بھی اس کا کاپی کرتا ہے کہ یہ لباس آپ کا کیوں ہے؟ اس لیے کہ مجھے وہ ایکٹر بہت پسند ہے۔ جی 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 جی، یعنی یہاں پر وہ چیزیں آئیڈیل بنائی جا رہی ہیں کہ جن کا مانوی اعتبار سے کوئی معیار نہیں، مگر پھر بھی جب پسند کیا تو پھر اس کا انداز بھی کاپی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، امیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو پروردگار فرما رہا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ ذرا غور کیجئے، محبت کے حوالے دیے جا رہے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، یعنی یہ جو ماڈل ہم نے تمہارے سامنے پیش کیا، صحیح معنوں میں یہ ہے کہ جس کو تمہیں آئیڈیلائز کرنا ہے، تب تمہاری تمنا خواہش یہ ہوگی کہ وہ جیسے دکھتے تھے ویسے ہم دکھنے کی کوشش کریں، وہ جیسا پہنتے تھے ویسا ہم پہننے کی کوشش کریں، جو ان کے اخلاق تھے ویسے اخلاق ہم بنانے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ چے نسبت خاک رب عالم پاک، لیکن اس کے باوجود انسان کچھ تو اس ریزمبلنس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو اس کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ کچھ وہ جھلک اگر نظر آئے گی تو اسی کے ذریعے سے ہماری شناخت بھی وہاں پر ہو جائے گی۔ تو یعنی اس طرز کی محافل کا ایک عنصر پر یہ ہے نا کہ ذکر بھی کیا جائے تواتر کے ساتھ، ظاہر ہے، اور صرف ذکر تک بات محدود بھی نہ رہے، فکر تک بھی بات جائے ان کی اور اس کو ظاہر ہے۔ یعنی اس کے آسان سے ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انہوں نے کبھی نماز تہجد نہیں چھوڑی، تو کم سے کم ماننے والے واجب نمازوں کو تو ترک نہ کریں، اور کبھی اگر توفیق ہو جائے تو نماز تہجد بھی پڑھ لیں، لیکن یہ کہ بہرحال کم سے کم واجب نمازیں ان کو تو ترک نہ کریں، انہوں نے تہجد کبھی نہیں چھوڑی۔ اسی طریقے سے اور جتنی چیزیں ہیں ان کو ہم دیکھتے چلے جائیں تو انسان خواہش کرے گا، کوشش کرے گا کہ ان کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر کسی نہ کسی عنوان سے شامل کر پائے۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ صدیق بھائی سنو کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ قاری صاحب نے ایک سما باندھ دیا اور حضرت نے اس کی جو تشریح بیان کی ہے، ہاں سبحان اللہ، اور آج شب معراج، ہاں اللہ اکبر، خروج، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ رسول مجتبیٰ کہیے
मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो हैं, खुदा के बाद बस वो हैं, फिर इसके बाद क्या कहिए। और शरीयत का है ये इसरार के खत्मुल अंबिया कहिए, और मोहब्बत का तकाजा है कि महबूबे खुदा कहिए। जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं। ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। ओ तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं। और ये तूर से कहती है अभी तक शबे मेराज, ये तूर से कहती है अभी तक शबे मेराज, के दीदार की ताकत हो, दीदार की ताकत हो, तो पर्दा नहीं, पर्दा नहीं कोई, दीदार की ताकत हो। इब्ने याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी, यदे बैज़ा की कलीमुल्लाह को नेमत बख्शी, ईसा को मसीहाई की दौलत बख्शी, मूसा को कलीमुल्लाह की नेमत बख्शी। हर नबी को कोई इज्जत, कोई अजमत, कोई शोहरत बख्शी, पर मेरे सरकार को, ओ मेरे सरकार को बेपर्दा ज़ियारत बख्शी। जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार
कहना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप कुछ अशार मुनासिब से सुना दीजिए, फिर आमिर भाई की तरफ जाते हैं। वो नूर फैला हुआ आज की रात है, क्या बात है, सुभान महफिल चादर तनी नूर की। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है, कौन जाने कि मेराज क्या राज था, कौन जाने कि मेराज क्या राज था, किसको मालूम कैसी मुलाकात थी, सच तो है बस यही के बकौले रज़ा, सच तो है बस यही के बकौले रज़ा, उसके जलवे उसी को दिखाने चले, उसके जलवे उसी को दिखाने चले, मांग लो चश्मे तर मांग लो, मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है, मांगने का मजा आज की रात है, वक्त लाए खुदा फिर मदीने चले, लूटने रहमतों के खजीने चले, फिर से तैबा के हम पर दरीचे खुले, फिर से तैबा के हम पर दरीचे खुले, मेरी सायं दुआ आज की रात है, नूर फैला
ہوا آج کی رات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے صدیق بھائی, جزاک اللہ, سبحان اللہ. اور مولانا صاحب میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ عامر بھائی سے پھر کلام سنیں, ذرا یہ دعائیں انداز میں یا یہ اس پہ آپ بھی فرما دیجئے. اب الحمدللہ ابھی ہمارے محمود حسین اشرفی صاحب بھی ماشاءاللہ کل ہی آئے ہیں واپس, یعنی آج ہی بلکہ واپس آئے ہیں مدینہ منورہ. ماشاءاللہ. تو یعنی کہ اب دریچے کھل رہے ہیں, طیبہ کی جانب سفینے چل رہے ہیں. تو ظاہر ہے آج کی شب جو اس نشریات سے جڑا ہوا ہوگا, چاہے وہ ابھی دیکھ رہا ہو یا بعد میں دیکھے یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے, اس میں سے کون ہوگا جس کی دنیا کی سب سے بڑی خواہشات میں سے ایک یہ نہ ہو کہ وہ مدینہ منورہ کی زیارت کرے, خانہ خدا کی زیارت کرے. تو اس بارے میں فرما دیجئے تاکہ یہ ایک دعا بھی ہو جائے سب کی طرف سے اور ایک تذکرہ بھی ہو جائے. کہ شاعر اللہ میں سے ہے, کیا شک ہے. پروردگار عالم نے میدان عرفات کا ذکر کیا, خانہ کعبہ کا قرآن مجید کے اندر ذکر کیا, پیغمبر اکرم کے ذریعے سے ذکر کیا. تو پیغمبر اکرم کا خود کا مزار جو ہے مدینہ منورہ کے اندر ہے, جنت البقیع کی زیارتیں ہیں, کیا کیا مقامات ہیں. جناب حمزہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا مرکز وہ جو غزوہ احد کی یادگار ہے. تو یہ تمام تر یادگاریں ہیں. جب انسان فقط کتابوں کے اندر دیکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ایمان جوش مارنے لگتا ہے کہ کیا وہ منظر ہوں گے. یعنی لیکن اب اس کے بعد اگر انسان کو موقع مل جائے کہ وہ وہاں پر جا کر باقاعدہ ان چیزوں کو مشاہدہ کرے, یعنی وہ کعبہ کے جس کی طرف وہ رک کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. وہی کعبہ اگر نظروں کے سامنے آ جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. وہ مقام ابراہیم کے جس کو کبھی انسان دیکھتا ہے تصویر کے اندر یا ویڈیو کے اوپر تو اس کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. اور وہی مقام ابراہیم وہاں پر جا کر وہ دیکھ لے کہ وہ پتھر کے جس کے اوپر نقش موجود ہے حضرت ابراہیم خلیل خدا کے قدموں کے. تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جس کو پروردگار کہہ رہا ہے کہ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, کہ اسے اپنا مصلی بناؤ, وہاں پر جاؤ تو اسے مصلی بناؤ, وہاں پر جا کر میرے بارگاہ میں نماز پڑھو اس طرح کہ وہ بھی تمہارے سامنے اور خانہ کعبہ بھی تمہارے سامنے. آپ اندازہ کریں کہ ایک انسان اگر وہاں پہنچ جائے, صفا اور مروہ, یعنی انسان خواہش کرتا ہے کہ وہ جگہ دیکھے کہ جہاں پر جناب حاجرہ نے وہ سعی کی تھی کہ جس کے نتیجے میں سیل زمزم وہ رواں ہو گئی. یعنی اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑنے کی وجہ سے وہاں سے اس پانی کا جاری ہو جانا اور اس کے اندر شفا کا ہونا. اگر موقع مل جائے کہ انسان وہاں پر جائے اور اس پانی سے برکت حاصل کرے, تبرک حاصل کرے, تو کیا کہنا. اگر انسان کی پہاڑی جہاں سرکار دو عالم نے کھڑے رہ کے کہا تھا کہ سبحان اللہ, بہت عمدہ دعوت دی پیغمبر اکرم نے, اور یہ کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا یقین کرو گے. کہا کہ کیسے یقین نہیں کریں گے, زندگی بھر آپ کو ہمیشہ صادق پایا, امین پایا, آپ کی زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں سنا, تو یقیناً ہم آپ کی بات کو قبول کریں گے, بغیر دیکھے مانیں گے. جس کے بعد پیغمبر اکرم نے کہا کہ اگر میری بات پر اطمینان کرتے ہوئے, ایمان رکھتے ہوئے, بغیر دیکھے لشکر کو مان جاؤ گے تو میرے کہنے پر بغیر دیکھے اس خدائے لم یزل ولا یزال کی وحدانیت اور توحید پر بھی ایمان لے کر آؤ. تو آپ ذرا دیکھیں کہ یہ تمام تر جتنی بھی چیزیں ہم پڑھتے ہیں نا, چاہے اسکول کے کورس کی کتابوں کے اندر سیرت سے متعلق, براہ راست سیرت کی کتابوں کے اندر ابن حشام کی ہو یا علامہ شبلی نعمانی کی ہو یا کسی بھی بزرگ کی کتاب ہو سیرت پر جو لکھی گئی, تو ان تمام تر واقعات کو مجسم انداز میں انسان دیکھے اور ویژولائز کرنا چاہے تو اس فضا کے اندر اگر پہنچ جائے تو یقیناً اس سے بہتر کوئی سعادت ہو نہیں سکتی. اور آپ تو پرسنلی بڑا مس کرتے ہوں گے, آپ حج کی سعادت ماشاءاللہ کتنی دفعہ 1998 سے مسلسل جانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. 1998 سے مسلسل حج کی سعادت حاصل رب العالمین, مطلب تقریباً یہ کتنے سال ہو گئے, 22-23 سال ہو گئے ماشاءاللہ. بس یہ 2 سال اب یہ جو کووڈ کے تھے اور ایک آدھ سال بڑا مس کر رہے ہوں گے یہ سارے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. انسان فقط یعنی وہ عرفات کا دن پاکستان میں اور کراچی میں گزارتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, اور واقعاً آ بھی جانے چاہیے, ایسا ہی ہونا چاہیے. بس خدا سے دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ مالک بس اب یہ امتحان ختم ہو اور واپس سے راستے کھلیں اور آزادی کے ساتھ آنا جانا. یہ تو آپ نے بڑی اچھی خبر سنائی کہ اشرفی صاحب ہو کر آ گئے, اب انشاءاللہ امید کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان کے اندر بھی یہ سلسلہ اور بڑا ہو جائے گا. صدیق بھائی جاتے رہے آخری عشرہ, ہم اتنے سالوں میں کہتے ہیں بھائی آپ یہاں کہہ رہے ہیں بھائی آخری عشرہ میں وہی ہوں, میں بس یہاں میں وہاں جا رہا ہوں بھائی, بس جتنی محفلیں جتنا پڑھنا ہے شاہ رمضان شروع کے دنوں بلا لو پھر میں جا رہا ہوں. یعنی مدینہ منورہ انسان پہنچ کر تو آج کی شب کی مناسبت سے یہی کہے کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. کیا بات, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. ہاں فیاضی صاحب کیا کہنا ہے. تاودانی صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں ہی چلتے ہیں. درود پاک پڑھیے. عطا ہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، میری آنکھوں کو ہے دے کے آرزو، میری آنکھوں کو ہے دے کے آرزو، رخ سے پردہ ہٹانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبھی، تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبھی، تیرے جود و کرم کی تو حد ہی نہیں، جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے، جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے، اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے، جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے، اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے، ساقیاں جام قرباں تیرے نام پر، ساقیاں جام قرباں تیرے نام پر، ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ بھائی، کیا کہنے ہیں، مفلس سے زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دونوں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے مرسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد
حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا ذہن بے رنگ تھا سانس بے روح تھی روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی ان کی چشمے غنی رونق جاں بنی چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا جب سے مجھ پر غبار مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہے تھی بھٹکتے ہوئے میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے سبحان اللہ سبحان جاتے جاتے حمزہ صابری شہید اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے سب کو دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نزا آئے سب کو دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میرے تربت کو
ذرا کرنا جب وقت نزا سب کو دیدار عطا کرنا مجرم ہو جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ دامن میں چھپا لینا دامن میں چھپا لینا دامن میں چھپا لینا مقبول دعا میری میں محبوب خدا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان کیا کہہ رہے ہیں جناب امجد صابری صاحب کی بھی یاد تازہ ہو گئی اور کیا کہیں اختتاماً داؤد علی صاحب میں چاہوں گا اسی یہ جو سما ہے جو کیفیت فیاضی صاحب نے باندھی ویسی مولانا صاحب فرما دی پھر آپ ایک شعر سے اختتام کر دیں میں تو ایک آیت ہی پڑھنا چاہوں گا سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے اس نعت کے حوالے سے مجھے وہ آیت یاد آئی کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اے حبیب کاش پروردگار کہہ رہا ہے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے اے حبیب کاش اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کے بعد گناہ کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس آتے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ آپ کے پاس آتے پھر اللہ سے استغفار کرتے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے ترتیبات دیکھیے گا گناہ ہو گیا غلط ہوا نہیں کرنا چاہیے اگر ہو گیا تو اب مغفرت کے طلبگار ہو کیسے ملے گی توبہ کیسے ملے گی رحمت کیسے ملے گی اے کاش کہ یہ کرتے کہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کے بعد اے حبیب آپ کے پاس آتے فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ پھر اللہ سے استغفار کرتے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے تو پیغمبر اکرم کی سفارش کی اتنی اہمیت ہے کہ پروردگار ریکمنڈ کر رہا ہے کہ اس انداز سے آؤ تو پھر میری توبہ کا بھی حقدار بنو گے رحمت کے بھی حقدار بنو گے اور مغفرت کے بھی حقدار بنو گے کیا سیدھی بات ایک شعر پڑھ دیں پھر ہم اس سیگمنٹ اختتام کرتے ہیں مفتی سہیل صاحب کا خطاب ہے اس کے بعد انشاءاللہ ماشاءاللہ عامر فیاضی نے وہ کیفیت بے شک محفل کی قائم کر دی ہے اور اب دریچے بھی کھل رہے ہیں خواہش ہے اللہ ہمیں بھی رمضانوں میں الہی آمین حاضری کی سعادت عطا فرمائے اور گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر ہم یہ کلام پیش کریں یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا جو
मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा उन फकीरों राहगीरों और गदाओं को सलाम। गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। बहुत नवाजिश, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नवाज़िश साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश। वक्फ़ा लेते हैं इंशाल्लाह। मुफ्ती सुहेल साहब आएंगे इंशाल्लाह, बयान होगा आज की शब की मुनासबत से, फिर ब्रेक और उसके बाद हम इख्तितामी सेगमेंट जिसमें नात, दुआ और दुरूद सलाम के साथ इंशाल्लाह बज़्म इख्तिताम पजीर होगी। वक्फ़े के बाद जनाब क़िबला मुफ्ती इसफर मेदी साहब। मेराज की शब है, खालिक का